پروگرام دوسرا رخ میں خوش آمدید۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو مختلف معاملات ہیں، حال ہی میں آپ کو علم ہوگا کہ خان صاحب نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں۔ جو حکومت نے کمیٹی تشکیل دی تھی اس کمیٹی میں کوئی حل نہیں نکل سکا، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ واضح کیا کہ حکومت اگر ہماری عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات نہیں کروا پا رہی تو پھر جو آگے مطالبات ہمارے ہوں گے وہ حکومت کیسے تسلیم کرے گی، یا ان پر عمل درآمد جو ہے وہ کیسے ممکن بنایا جا سکے گا، جس کے بعد پی ٹی آئی نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے وہ ختم کر دیا تھا۔ لیکن بیچ میں ہم نے دیکھا کہ اعظم خان سواتی صاحب نے وہ سامنے آئے اور انہوں نے کوشش کی کہ معاملات جو ہیں وہ حل ہوں، لیکن اس کے بعد اب بھی خاموشی ہے۔ خان صاحب نے جو مختلف بیانات دیے کہ وہ مذاکرات چاہتے ہیں، ملک کی خاطر وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی بھی ان سے ملک کی حالات کے حوالے سے یا اوورآل ملک کے حوالے سے اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک کوئی حل جو ہے وہ نہیں نکل سکا۔ پھر حال ہی میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک کال دی تھی کہ ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کی جائے گی، لیکن وہ بھی خان صاحب نے اس وقت جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ مؤخر کر دی گئی ہے۔ اب ایشوز ہیں کیا، کس طرف صورتحال جا رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، کوئی بیک ڈور رابطے ہیں یا نہیں ہیں؟ اعظم خان سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ سواتی صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ سواتی صاحب، حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے کچھ ایفرٹس لیں، کچھ کوششیں آپ نے شروع کی کہ معاملات حل ہوں، بہتری کی طرف صورتحال جائے، لیکن خاموشی ہے سر ابھی بھی۔ آپ بتائیں گے کہ کیا کوششیں آپ نے کیں اور خاموشی کیوں ہے اب؟ مجھے خود اپنے متعلق نہیں کہنا چاہیے کہ اعظم سواتی کا کیا رول تھا۔ میں تاریخ کا ایک ورق صرف آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس لیے کہ 5.5 مہینے اس کے بعد میں اور خان صاحب اکیلے گاڑی میں جاتے تھے، جہاں بھی جاتے تھے، اسلام آباد آتے تھے یا کسی اور جگہ بھی، اور جو بھی بات چیت ہوتی تھی اس کا محور یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کو، اس جمہوری عمل کو، قانون اور آئین کی حکمرانی کو کیسے باور کرانا ہے، اور اس کے لیے ہم نے کیا پیش رفت کرنی ہے۔ اسی ضمن میں آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے خود سینیٹر فیصل جاوید کو کہا کہ جب میں 26 نومبر کو پنڈی کے جلسے کے اندر آؤں گا تو صرف ایک آدمی جو ہے وہ تقریر کرے گا اور وہ ہوگا اعظم سواتی۔ میں یہ بھی آج پردہ اٹھانا چاہتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے کہ وہ پروگرام قطعاً بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف نہیں تھا، بلکہ باجوہ، اور میں اس کا گواہ ہوں، بلکہ باجوہ صاحب اپنی ایکسٹینشن چاہ رہے تھے۔ اچھا۔ اور میری وہ تقریر جو ہے آپ ذرا نکال کر کے اس کا تجزیہ کر لیں، وہ اس زمن میں تھا، اور ظاہر ہے کہ پارٹی کے لیڈر کی مشاورت، پارٹی کے لیڈر میں وہ بیان قطعاً بھی نہیں دے سکتا تھا، اور وہ جرأت والا بیان تھا۔ کوئی اور میں نہیں سمجھتا کہ کون اس وقت یہ کر سکتا تھا، نہیں کر سکتا تھا۔ میں اتنا بہادر آدمی نہیں، میں انتہائی کمزور اور عاجز قسم کا انسان ہوں، لیکن ہماری پارٹی لائن بالکل واضح تھی کہ باجوہ کو کسی صورت کے اندر جو ہے، جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن جو ہے نہیں دینی۔ وہ دوسری مرتبہ مانگ رہے تھے؟ جی ایگزیکٹلی۔ پہلی دفعہ تو ہم نے غلطی کی، سب نے جو ہے کہا، لیکن بس ہم سے غلطی ہو گئی، جس کا خمیازہ جو ہے اب پاکستان کے لوگ، پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی جمہوریت جو ہے ادا کر رہی ہے۔ یہ دوسری دفعہ کی بات کر رہا ہوں۔ جی۔ 26 نومبر 2022 کو جو جلسہ تھا، یہ اس کی جو ہے وہ بات کر رہا تھا میں۔ اب ہمارے فوج کے سپہ سالار کو عوامی تائید کی ضرورت ہے، اس لیے کہ RSS کی پالیسی ملک کو تباہی کی طرف لے کے جائے گی۔ یہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ صحیح۔ اتنی بڑی جنگ جو ہے ہمارے سروں پہ جو ہے منڈلا رہی ہے، جس کا تدارک صرف ایک صورت کے اندر ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ فوج کی مکمل تائید کے ساتھ عوامی تائید جو اس وقت صرف اور صرف عمران خان کے پاس ہے۔ عمران خان کا ہر فالور جس طرح وہ کہتا ہے کہ یہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے، صحیح، اسی تناظر کے اندر ہمیں عملی ثبوت جو ہے وہ پیش کرنا ہے،
اور ان حالات کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے عمران خان یاد کر لیں سر، کبھی بھی ڈیل نہیں کرے گا۔ بشرا بی بی ہماری اس بہن کے اوپر جتنا بھی ظلم کر لیں وہ ڈیل نہیں کرے گی۔ حالانکہ سب سے زیادہ تکلیف میں سمجھتا ہوں جو خان صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ اعظم تمہیں اس لیے زیادہ تکلیف ہے کہ تمہارے گھر پہ وار ہوا ہے، مجھے اس لیے تکلیف ہے کہ میرے گھر پہ وار ہوا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف خان صاحب کو دو وجہ سے، ایک اس کے ورکر جو جس حالات کے اندر گزرے، اور دوسری اس کی بیوی۔ تو بشرا بیوی پہ جتنا بھی ظلم کر لیں، خان صاحب پر جتنا بھی ظلم کریں، کبھی بھی ڈیل کی طرف جو ہے وہ نہیں جائے گا۔ سر ہم ان ایشوز پر بھی آئیں گے، لیکن آپ نے باجوہ صاحب کا ذکر کیا اور عاصم منیر صاحب کا، تو ایک جو خان صاحب کے اوپر تنقید ہوتی ہے یا تاثر دیا جاتا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی جب تھے عاصم منیر صاحب تو ان کو ہٹایا گیا تھا، کیا اس میں حقیقت ہے کہ وہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا، یا جو کرپشن کی بات ہوتی ہے، جو الزامات لگتے ہیں، وہ بیک گراؤنڈ تھا؟ دیکھیں اس کا جواب جو ہے ظاہر ہے خان صاحب خود دے گا، لیکن میں آپ کو ایک اور خان صاحب کے فیصلے کی طرف جاؤں جو پہلے میں نے نہ کہا ہے جی، اور نہ آپ نے یہ سنا ہوگا، لیکن یہ حقائق ہیں۔ اوکے۔ جس وقت جنرل عاصم منیر صاحب کی آرمی چیف کی حیثیت سے انڈکشن ہو رہی تھی، میں زمان پارک میں خان صاحب کے پاس تھا۔ صحیح۔ جو بیک گراؤنڈ میں کون کون سے لوگ کیا کیا باتیں ہوئی، میں اس کا عینی شاہد اور گواہ ہوں۔ ہم میں سے کچھ لوگوں نے کہا تھا، بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ میں نے خان صاحب کو اس ملاقات میں، اس سے پہلی ملاقات میں جب عدالت کے اندر ہوئی تھی، میں نے یاد بھی دلایا تھا۔ خان صاحب نے کہا پاکستان کو جس طریقے سے جنرل باجوہ نے تباہ کیا ہے وہ پاکستان کو کبھی تباہ نہیں کرے گا۔ یہ اس کی اپنی اسیسمنٹ اس وقت ہے جب پریزیڈنٹ الوی نے ابھی سائن نہیں کیے تھے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ بھی اسپیسیفک کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ لندن پلان کیا، اس کا ایک ایک حصہ مجھے معلوم ہے، اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ وہاں ایک خوش آئند جذبہ تھا، اور اس خوش آئند جذبے کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اس لیے جب میں گیا تو میں اپنے ان ویگ لاگرز کی بات نہیں کرتا کہ ان کا کیا وہ ہے، لیکن اور وہ ساری چیزیں ٹیپ ہیں۔ جیل کے اندر جب بھی آپ ملاقات کرتے ہیں خان صاحب کے ساتھ تو ہر چیز جو ہے ریکارڈنگ ہوتی ہے اس کی۔ یہ ریکارڈنگ موجود ہے کہ انہوں نے چند سیکنڈ کے بعد، جس طرح میں نے کہا کہ آپ نے 2022 اور 2023 کے اندر مجھے اجازت دی تھی بات چیت کے لیے، ڈیل کے لیے نہیں، اس لیے کہ میری حیثیت یہ کیا ہے کہ میں بشرا بی بی کے لیے کوئی ڈیل کر سکتا ہوں یا عمران خان کے لیے ڈیل کر سکتا ہوں، مجھے اپنی حیثیت کا احساس ہے، میں ایک ورکر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اعظم تمہیں بالکل اجازت ہے، اور یہ دیکھ لیں اس وقت سے اب تک مجھے ملاقات نہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ میں نے کہا تھا خان صاحب کو، خان صاحب یہ لوگ مجھے نہیں آنے دیں گے۔ کون لوگ؟ میں نے باقاعدہ طور پہ کہا، میں نے کہا پارٹی والے بھی، اچھا، اور یہ دوسرے بھی۔ تو انہوں نے کہا آپ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے بھی تمہیں مجھے ملو گے مجھے اعتماد ہے۔ میں اعتماد کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ٹیسٹ کیا ہوا اعظم سواتی ہے اس کے سامنے۔ اب بھی جب بات ہوتی ہے تو میں نے کہتا ہوں کہ جا کر جب میں خان صاحب سے ملتا ہوں اس کے چہرے کی مسکراہٹ جو ہے دیکھیں، یا اس کا اعتماد دیکھیں۔ ناظرین، اعظم سواتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔